نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Once again, I welcome you all on board of this project monitoring and controlling topic. As usual, we'll just have a quick recap of our previous lecture, whereas this is in the continuation of our previous lecture. That was monitoring controlling project work lesson 11. ہم نے اس میں ڈیولپ اینڈ انٹیگریٹڈ چینج کنٹرول سسٹم کو اسٹڈی کیا تھا. یوٹیلائز دا انٹیگریٹڈ چینج کنٹرول سسٹم اس کو ہم نے اسٹڈی کیا تھا. ریویو ڈیلیوریبلز اینڈ ورک ریزلٹس کنٹرول دا پروجیکٹ اسکوپ. ان 11C 11D اور 11E کو ہم آج اسٹڈی کریں گے. 11C کا کنٹینیوشن ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ 11D اور 11E کو آج اسٹڈی کریں گے. سو لیٹس کنٹینیو ود دا پریویس ٹاپک. چینج کنٹرول سسٹم فار امپلیمنٹنگ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول. جو مانیٹرنگ کنٹرول کا سسٹم ہوتا ہے تھرو چینج کنٹرول, اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. وی ٹاک اباؤٹ CAB چینج ایڈوائزری بورڈ جو ہوتا ہے, کنسیڈریشن فار ایچ چینج. اس میں جو پرائرٹی آتھرائزیشن جو چیزیں انہوں نے کنسیڈر کرنی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں. دا نمبر 1 از the impact on non-IT infrastructure within the organization. اس کا جو non-IT infrastructure ہے اس کے اوپر اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. consideration for each change prior to authorization. authorization سے پہلے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ as I said before, میں نے آپ کو example دی تھی کہ if this is something that has been asked you to be changed, تو آپ نے اس کے threads جو ہر ایریا میں جا رہے ہوتے ہیں, impact threads جو ہوتے ہیں, آپ نے ان کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے کہ سپوزٹلی اف دیر از اے چینج تو اس کا پروکیورمنٹ رولز ریگولیشن یا اس کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, ہیومن ریسورس کے حساب سے کیا امپیکٹ ہوگا, IT کے ساتھ ان کا کیا امپیکٹ ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ہے ہمارے پروجیکٹ کا جو لائف سائیکل ہے اس کے اوپر کیا اس کا امپیکٹ ہوگا. آرگنائزیشنل گولز, رولز, ریسپانسبلٹیز, مشن اسٹیٹمنٹ, اسٹریٹجک رولز, اسٹریٹجک ویژن یا اسٹریٹجک مشن, اس کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. ایوری ایسپیکٹ ہم نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے. تو اس میں ایک اور جو ہوتا ہے کہ نان IT انفراسٹرکچر کے بھی اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. افیکٹ, رسک, امپیکٹ آف نان امپلیمنٹنگ دا چینج. اگر وہ آپ چینج امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں, جو چینج ریکویسٹ کی گئی ہے, اگر آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں, چاہے وہ پروسیس کے لحاظ سے, چاہے وہ آپ کے کسی بھی اور اسپیکٹ میں ہے, تو آپ اگر اس کو نہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کا افیکٹ کیا ہوگا, اور اس ایفیکٹ کے لحاظ سے اس کے جو ریلیونٹ یا ایسوسیٹڈ رسک ہیں, اگر کیا وہ رسک بڑھا دیں گے, یا جس رسک کی وجہ سے وہ چینج ریکویسٹ کی گئی ہے وہ رسک جو ہے وہ اکر ہو جائے گا, کیا اس کا امپیکٹ جو ہے اوور آل آرگنائزیشن کے لحاظ سے کیسا ہوگا. سپوزلی کوئی بھی آپ لا پاس کر رہے ہیں ود ان یور آرگنائزیشن یا ود ان یور پروجیکٹ, تو اس لا کا جو ہے وہ اوور آل آرگنائزیشن پہ کیا امپیکٹ ہوگا. میں آپ کو اس کی بہت ہی سلائٹسٹ سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. In our organization, there are few rules for your dress code. Example دے رہا ہوں, بہت ہی smallest example, کہ رولز ہیں کہ آپ نے جو ہے ڈریس کوڈ آپ کا وہ ٹائی ہونی چاہیے یا فارمل ڈریسنگ ہونی چاہیے, لیکن بٹ کیجول ان اے وے کہ آپ نے ٹراؤزر پہننا ہے, آپ نے شرٹ پہنی ہے, کالر شرٹ. If you are not wearing a tie, that's fine. If you wear tie, that's very good. آپ نے سوٹ پہننا ہے. اس طرح کا کچھ رولز ہوتے ہیں ہر آرگنائزیشن میں. لیکن دیر آر سرٹن پروجیکٹس کہ جس میں ٹیم ممبرس کو ڈریس کوڈ کی ریلیکسیشن دے دی گئی. کیوں؟ کیونکہ ان کے ورکنگ آورس جو تھے وہ بہت ڈفرینٹ تھے. وہ آفٹر 5 o'clock ان کے ورکنگ آورس اسٹارٹ ہوتے تھے ٹل 8 o'clock ان دا مارننگ. تو وہ آبویسلی وہ اس چیز کو پریفر نہیں کرتے تھے کہ وہ اتنا فارمل ڈریسنگ کریں, اور ان کے لیے بڑا ہی وہ اسٹرکٹ قسم کا رول بنتا جا رہا تھا, جو اس کا امپیکٹ ان کی پرفارمنس پہ بھی آنا شروع ہو گیا تھا. تو ان کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے یا ان کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کے لیے رول واز چینج فار دیم اونلی کہ آپ جو ہیں وہ کیجول ڈریسنگ میں آ سکتے ہیں. بٹ دیٹ کیجول ہیز ٹو بی بٹ فارمل ان اے وے کہ آپ جینس پہن سکتے ہیں, ناٹ دا شارٹس. آپ ٹی شرٹ پہن سکتے ہیں بٹ دا ٹی شرٹ شوڈ بی کالرڈ. آپ شوز پہن سکتے ہیں, ناٹ دا سلیپرز. سو اس طرح کے وہ کچھ رول چینج کیا گیا تھا. لیکن جب وہ اس رول کے لیے وہ ریکویسٹ سینڈ کی تھی ٹو دا چینج ایڈوائزری بورڈ یا اسٹیئرنگ کمیٹی یا جو اپر مینجمنٹ تھی, تو وہ انہوں نے اس کا سب سے پہلے امپیکٹ دیکھا کہ باقی امپلائیز کیا کریں گے, باقی امپلائیز اس کے بارے میں کیا کہیں گے, ان کو کیا وہ بھی اس چیز کو پرسو کرنا چاہیں گے کہ وہ فارمل ڈریسنگ میں آئیں یا انفارمل ڈریسنگ پہ چینج کر لیں.
ہاؤ ٹو کنونس دیم کہ یہ رول صرف ان کے لیے ہے. تو وہ پھر اس کے لیے کچھ ایک ڈاکومنٹ جنریٹ کیا گیا, ایک ای میل جنریٹ کی گئی کہ آپ جو ہیں وہ اس طرح کی ڈریسنگ کر سکتے ہیں, آپ اس طرح کی ڈریسنگ نہیں کر سکتے. اس کے ریزن نہ کرنے کی کہ ان کا جو آفس ٹائمنگ ہے وہ یہ ہیں, آپ کے آفس ٹائمنگ فرام 9 o'clock till 5 o'clock ہے, ان کے 5 o'clock till 8 o'clock in the morning ہے. اس طرح ان کو جسٹیفیکیشن دے کے وہ رول چینج کیا گیا. سو بفور ڈوئنگ دیٹ اس سارے رول کو اس کا امپیکٹ چیک کیا گیا کہ آرگنائزیشنل لیول پہ اس کا کیا امپیکٹ ہے, اس کا انڈیویجول لیول پہ کیا امپیکٹ ہوگا, ٹیم لیول پہ کیا امپیکٹ ہوگا, لوگوں میں کوئی کنفرنٹیشن تو نہیں اس کے اگینسٹ پائی جائے گی. سو اس طرح کے مختلف ایسپیکٹس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. ٹیکنیکل کیپیبلٹی اینڈ ٹیکنیکل اپروول, اس کے اگینسٹ جو بھی چینج ہوتی ہے بفور آتھرائزیشن, اس کو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس چینج کے اگینسٹ جو ٹیکنیکل کیپیبلٹی ہے ود ان دی آرگنائزیشن اینڈ ود ان دا پروجیکٹ وہ کتنی ہے. اور ٹیکنیکلی بیس پہ اگر اس کو اپروو کرنا ہے تو اپنے ٹیکنیکل کیپیبلٹیز کو آپ نے جج کرنا ہے, آپ نے اس کو ویریفائی کرنا ہے کہ وہ جو بھی چینج ہے کیا وہ ٹیکنیکلی ہمارے لیے پاسبل ہے بھی یا نہیں ہے. سپوزڈلی اس چینج کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو کوئی نیا سرور لینا پڑتا ہے. سپوزڈلی ہم بایو میٹرک سسٹم کی بات کریں, آر ایف آئی ڈی سسٹم کی, جو آپ کے لاگ ان کرنے کے یا آفس میں جب آپ چیک ان کرتے ہیں تو اس وقت آپ کے اٹینڈنس مینجمنٹ سسٹم جو ہے اس کے لیے آپ کو کوئی نیا اکوپمنٹ چاہیے. کیا ٹیکنیکل ہم لوگ کیپیبل ہیں یا ہمیں اس کے لیے کچھ ایکسٹرا اسپینڈنگ کرنی پڑے گی. فائنینشیل اپروول اف ریکوائرڈ, اگر اس کے اگینسٹ کچھ فائنانس انوالو ہیں, سپوزٹلی اب جیسے وہ ڈریس کوڈ کا تو اس کے اگینسٹ کچھ فائنانس انوالو نہیں تھے, لیکن اگر کوئی ایسی چینج ہے جس کے اگینسٹ کچھ فائنانس ریکوائرڈ ہیں تو آپ اس کے لیے بھی فائنانس ڈپارٹمنٹ سے کنسلٹ کرتے ہیں یا اپنے فائنینشیل ایڈوائزرس کو کنسلٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس چیز کے اگینسٹ کتنے فنڈز موجود ہیں, کیا ہم اپنے اس ایئر کے جو بجٹ ہے اس میں ہم نے جو ایکسٹرا کاسٹ یا ایکسٹرا بجٹ جو ایلوکیٹ کیا تھا فار ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز اس میں سے ہم کچھ کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں یا کچھ اس میں سے ہم ایلوکیٹ اس فردر ریکویسٹ کو کر سکتے ہیں یا نہیں. تھرڈ پارٹی سپلائر انوالومنٹ ان دا امپلیمنٹیشن آف دا چینج, اس کے ساتھ آپ یہ امپیکٹ بھی دیکھیں گے کہ کیا یہ جو ریکویسٹ ہے اس کے لیے ہم ان ہاؤس کیپیبل ہیں یا نہیں, اور وی ہیو ٹو کنسلٹ سم ون آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن if that has to be implemented from someone outside the organization. تو اس کے لیے ہمارے کانٹریکچوئل جو ایگریمنٹس ہیں یا جو ہماری کانٹریکچوئل پالیسیز ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں. اس طرح مختلف ایریاز میں آپ اپنی ساری چیزوں کو یا مختلف اسپیکٹس کے لحاظ سے اپنی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. بزنس اپروول, کیا بزنس کے لحاظ سے ہمارے لیے فیزیبل ہے, اس کا کوئی بزنس لیول پہ اپروول چاہیے. وہ بعض اوقات ایسی چینجز ہوتی ہیں کہ جو ایونچولی ان لانگر رن آپ کی آرگنائزیشن میں ایک سیپریٹ بزنس یونٹ کریٹ کر دیتی ہیں, یا آپ اس چینج کو اپروو کرنے کے لحاظ سے جب آپ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ ان لانگر رن ایک اپرچونٹی کریٹ ہو سکتی ہے وچ کین بی اے نیکسٹ اسمال بزنس یونٹ. ریویو اسسمنٹ آف دا چینج پرائرٹی, پھر اس میں آپ ریویو کرتے ہیں اور اسسمنٹ کرتے ہیں کہ جو چینج آپ کو ریکویسٹ سینڈ کی گئی ہے اس کی جو پرائرٹی ہے وہ ہائی ہے, آپ اس کو میڈیم کر دیتے ہیں, میڈیم ہے آپ اس کو ہائی کر دیتے ہیں, ہائی ہے تو آپ اس کو لو کنسیڈر کرتے ہیں. وہ ہر کسی کے پرسنل آبزرویشن یا اس کے اپنے ایکسپیرینس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آرگنائزیشن میں کہ وہ کس لیول پہ کس ریکویسٹ کو کس ایسپیکٹ سے اسٹڈی کر رہا ہے. فرام پریویس پیج آپ اس کو دیکھیں تو چینج ڈیزائنر جو ہے ٹیکنالوجی ایکسپرٹ, وہ ڈیزائن اینڈ بلڈ چینج, ڈیوائس بیک آؤٹ پلان اینڈ ٹیسٹ پلان اف اپروپریٹ. اس کے ساتھ چینج ٹیسٹر جو ہے اف اپروپریٹ, انڈیپینڈنٹ اف پاسبل, ٹیسٹ چینجز if that test change becomes successful then change implementer coordinate change implementation. If it is not successful then it will go back to the change designer, اس میں آپ اس کو بتا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے this change is approved yet there are certain changes that you have to make. آپ اس میں بتا دیتے ہیں کہ yes this is not approved and you have to redesign the change. تو وہ پارشلی اپروو اور کمپلیٹلی ڈس اپروو اس میں جو ہے آپ چینج ریکویسٹر جو ہے یہ چینج ڈیزائنر جو ہے آپ اس کو مختلف اسپیکٹس اس میں بتاتے ہیں. بعض اوقات آپ کے جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ کیونکہ ان کو بزنس کا اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا, مینجمنٹ کا اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا, ان کو پلاننگ کا اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا کیونکہ وہ ٹیکنیکلی بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں لیکن مینجمنٹ وائز ان کے نالج کم ہوتا ہے, تو وہ بہت سے بزنس کے ایسپیکٹس کو اسٹڈی یا وہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. سو it is your responsibility or it is the responsibility of the change advisory board کہ جس میں سارے ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں یا ٹیکنیکل اور مینجمنٹ کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں, اور وہ اس چینج کو ریویو کرتے ہیں اور اس میں وہ بہت بار ٹیکنیکل لوگوں کو اس طرح ایکسپلین کرتے ہیں کہ یس ٹیکنیکلی دس از پاسبل بٹ فائنینشلی اور بزنس وائز
اور ان ٹرمز آف کسٹمر ناٹ اپروو، تو پھر وہ اس کو مینجمنٹ ایسپیکٹ پہ ڈس اپروو کرتے ہیں، واپس چینج ریکویسٹر کے پاس جاتا ہے، چینج ریکویسٹر اس میں جو ہے بزنس کا ایسپیکٹ ایڈ کرتا ہے کسی کنسلٹیشن کے بعد، اور پھر اس کو اسی طرح جو ہے وہ پروسیس سے پروسیس میں اس کو ایڈ کیا جاتا ہے. چینج از ریٹرن ٹو دا چینج ڈیزائنر فار ری بلڈنگ اینڈ دین پاس بیک فار ری ٹیسٹنگ. اور جب وہ امپلیمنٹر کے پاس آتی ہے تو امپلیمنٹر جو ہے انشور دیٹ دا چینج امپلیمنٹیشن از کمیونیکیٹڈ، اور وہ جو چینج امپلیمنٹر ہوتا ہے وہ جس کا بھی رول اسائن ہوا ہوگا ود ان آرگنائزیشن، موسٹلی وہ آپ کا پروجیکٹ مینیجر یا آپ ہوں گے، تو اس میں جو ہے وہ پروجیکٹ مینیجر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہی میک شیورز کہ وہ جو چینج ہے وہ پراپرلی نہ تو خالی ڈاکومنٹ ہوئی ہے بلکہ اس کو پراپرلی کمیونیکیٹ بھی ہوئی ہے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ نے اپنی چینج کو پراپرلی لوگوں تک کمیونیکیٹ نہ کیا. ایگزامپل سیم ڈریس کوڈ، اگر وہ ڈریس کوڈ کا جو چینج تھا وہ اگر پراپرلی کمیونیکیٹ نہ کیا ہوتا ٹو دی آرگنائزیشن آلسو، اگر وہ خالی پروجیکٹ ٹیم کو کمیونیکیٹ کیا ہوتا تو وہ دیٹ وڈنٹ ہیو فلفل دا ریکوائرمنٹس. لیکن اس کو نہ صرف پروجیکٹ ٹیم کو کمیونیکیٹ کیا بلکہ باقی اسٹیک ہولڈرز جو کہ آرگنائزیشن کے باقی پروفیشنلز تھے ان تک بھی اس چیز کو کمیونیکیٹ کیا گیا کہ آپ لوگ اس کو کیوں نہیں فالو کر سکتے اور یہ رول صرف XYZ ٹیم کے لیے ہی کیوں ہے. سو اس طرح آپ نے اس کو پراپرلی کمیونیکیٹ بھی کرنا ہوتا، ادروائز اس کا کوئی فائدہ نہ ہو. ایکٹیویٹیز آف چینج بلڈنگ، جو چینج ہے اس کو بلڈ کرنے میں جو ایکٹیویٹیز انوالو ہوں گی اس کو آپ نے اس میں کون کون سی چیزیں انکلوڈ ہیں؟ بلڈنگ اے نیو پروڈکشن ماڈیول، کریٹنگ اے نیو ورژن آف ون اور مور سافٹ ویئر ماڈیولس، پرچیزنگ اکوپمنٹ اور سروس ایکسٹرنلی، پریپیئرنگ اے ہارڈ ویئر ماڈیفکیشن، producing new or amended documentation, showing the components of the change build, devising a backout plan, devising testing requirements as appropriate, documenting required resources for the change implementation. میں نے یہاں پہ بیک آؤٹ پلان کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. ریزن، you'll face many situations where you have to create a backout plan. آپ نے ایک بیک آؤٹ پلان کریٹ کرنا ہوتا ہے. ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں. ایگزامپل از کہ سپوزڈلی ایک نان انڈسٹریل ایگزامپل ہے کہ آپ نے کسی جگہ کو کامبیٹ کے لیے جا رہے ہیں، کوئی فائٹنگ سچویشن ہے، وہاں پہ فائر فائٹرز نے نہ صرف انٹری کا ایک پلان بنایا ہوتا ہے بلکہ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن وہاں پہ جو کچھ بھی ہیپننگ ہو رہی ہوتی ہے اس کے مطابق وہ اپنی پلاننگ کو ریوائز کر رہے ہوتے ہیں، اپنے جو سپروائزر ہوتا ہے جو بلڈنگ کے باہر ہوتا ہے اس سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بہت ساری چینجز جب وہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے ذہن میں ایک بیک آؤٹ پلان بھی ہوتا ہے کہ ہم جو یہ چینجز کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے ریورٹ بیک کیسے کرنا ہے. کیونکہ ریورٹ بیک کرنا آپ کے لیے بہت ضروری بھی ہو جاتا ہے آپ کے پروجیکٹ کے لیے بھی. سپوزٹلی آپ نے کوئی ریلیکسیشن ٹائمنگ ایشو کیا، سپوزٹلی آپ نے کسی بھی قسم کا کوئی ایسا چینج ایشو کیا اپنے پروجیکٹ میں کہ جو آپ کے پروجیکٹ سے نان کنفارمیٹی میں آ رہا ہے، کنفارمنس نہیں ہے، آپ نے اپنے ڈیویشن کو روکنے کے لیے کوئی ایک ایسا رول چینج کیا کہ جو آپ کے اوور آل پروجیکٹ کے ساتھ کنفارم نہیں کر رہا، تو اس اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے فار دا پیریڈ آف سپوزٹلی 1 ویک اور 2 ویک اور 1 منتھ آپ نے جو بھی اپنے چینج ریکویسٹ کی ہے آپ نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے. اس کو امپلیمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک بیک آؤٹ پلان بھی کریٹ کرنا ہے. دیٹ از مور لائک یور کانٹیجنسی پلان کہ آپ نے مور اور لیس اٹس یور کانٹیجنسی پلان کہ آپ نے اس چیز سے جب آپ بیک آؤٹ کریں گے تو وہ آپ کون سے پروسیجرز فالو کریں گے. کیونکہ آپ نے ریورٹ بیک کرنے کے لیے آپ ایک دم سے چیزوں کو اپنا ابرپٹلی آپ نہیں کرتے، آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ ریورٹ بیک کرتے ہیں. اٹس مور لائک کہ آپ کوئی میڈیسن لے رہے ہیں، اس میڈیسن کو آپ ایک دم چھوڑیں گے تو اس کا آپ کی باڈی پہ ایک ڈفرینٹ امپیکٹ آئے گا، لیکن آپ اس میڈیسن کو ٹیپر آف کرتے ہیں. سپوزلی آپ 3 pills a day لے رہے تھے، دین یو اسٹارٹ ود 2، دین یو اسٹارٹ ود 1 اینڈ ایونچولی یو لیو آف. تو یہ دس از مور لائک یور بیک آؤٹ پلان جو کہ آپ نے چینج بلڈنگ میں کرنا ہوتا ہے. اس کا جو ورک فلو ہے ورکنگ، yes, change manager ensures that a change review is completed and documented. If not, change implement backout plan. Change manager change is review including the implementation of the backout plan. Change manager initiator is informed of check backout. If the change is not being reassessed, the consider for re-implementation, the change manager will close with request for change.
Initiator is informed of backout if the change is being reassessed and is being considered for implementation. The change manager inform the initiator. تو وہ ود آر ایف سی جب ہوگا تو وہ چینج کلوز کی طرف وہ آپ کا وہ جو پروسیس ہے وہ چینج کلوز کی طرف آ جائے گا. اگر وہ انیشیٹر کی طرف انیشیٹر کی طرف واپس جائے گا تو بیک ٹو دا اسٹارٹ آف دا پروسیس جو ورکنگ کی طرف واپس جا رہا ہے. اور کلوز سے چینج مینیجر انشورز دیٹ دا آر ایف سی از سیٹ ٹو اسٹیٹس آف کلوز. اور وہ پھر چینج مینیجر کا کام ہے کہ وہ آر ایف سی کو جو اس کا اسٹیٹس ہے اس کو اپنے لاگ میں ایز اے کلوز شو کرے. چینج ریویو. دا چینج ہیز ہیڈ دا ڈیزائرڈ افیکٹ اینڈ میٹ اٹس آبجیکٹیوز. Users and customers are content with the results or to identify any shortcoming. There have been no unexpected or undesirable side effect of functionality, availability, capacity, performance, security, maintainability, etc. The resources used to implement the change were as planned. The implementation plan worked correctly, so include comments from the implementer. The change was implemented on time and to cost. The backout plan functioned correctly if the backout plan was implemented. جب آپ وہ چینج کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو ساتھ ریویو بھی کرتے ہیں. ریویوئنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے جتنے اگین دس از دا چینج اس کے یہ سارے تھریڈز جا رہے تھے ان ایوری ایسپیکٹ جو ہم نے ٹائم کاسٹ کوالٹی امپلیمنٹیشن اس کے ریسورسز ہر لحاظ سے ہم نے اسٹڈی کیے تھے پریویس سلائیڈ میں. جب آپ ان ساروں کو اسٹڈی کرتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کو ریویو بھی کرتے ہیں. اور ریویو کی جگہ اگر میں ورڈ یہاں پہ ایویلیویٹ کا یوز کروں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. آپ اس کو ایویلیویٹ بھی کرتے ہیں کہ ہاں جو ہم نے جن ایسپیکٹ کے لحاظ سے ہم نے اس چینج کو امپلیمنٹ کیا تھا ان ایسپیکٹس کے لحاظ سے کہ یہ چینج سکسیسفل تھی یا نہیں. آپ نے اس کو ٹائم کاسٹ کے لحاظ سے امپلیمنٹ کیا تھا وہ بالکل سکسیسفل تھی. پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ریسورس موٹیویشن جو ہے وہ ڈاؤن ٹو زیرو ہو گئی ہے. آپ کے وہ آپ کے جو چینج تھی وہ سکسیسفل ہوئی ہے یا نہیں. پھر آپ اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ نو اٹ واز ناٹ سکسیسفل کیونکہ آپ کا ریسورس از دا مین تھنگ جس نے آپ کے اس ایکٹیویٹی کو رن کرنا تھا. اگر وہ ہی ڈی موٹیویٹ ہو گیا یا وہ ہی اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہا دین اٹ واز اے فیلئر. آپ اس کو باقی لحاظ سے کوئی آپ کے کنفارمنس کے لحاظ سے کنفارمیٹی کیپیسٹی کے لحاظ سے فنکشنالٹی کے لحاظ سے ایبلٹیز کے لحاظ سے اور مینٹینیبلٹی کے لحاظ سے آپ اس کو چیک کرتے ہیں. اسی کے ساتھ آپ اس کو پرفارمنس کے لحاظ سے چیک کرتے ہیں کہ جو آپ نے امپلیمنٹیشن کی تھی کیا وہ اس نے پرفارم کیا ہے یا نہیں کیا. واز دیٹ ورکنگ پرفیکٹلی فائن اور ناٹ. اس میں آپ مختلف قسم کے ایسپیکٹس جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوتے ہیں آپ اس میں بھی دیکھتے ہیں اور جو آپ کو آن گراؤنڈ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں آپ اس کو بھی اس میں ریویو میں لے کر آتے ہیں. ایگزامپل دیر واز اے چینج ان آور پروجیکٹ کہ جہاں پہ ہم نے کچھ جو پرفارمنس بونسز تھے یا جو سیلریز تھیں اس کا جو چینج تھا ہم نے وہ امپلیمنٹ کر دیا کہ پہلے وہ ڈیلی ویجز ہوتا تھا اس کو ہم نے آورلی بیسس پہ ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا. جو آورلی بیسس تھے ٹائم کاسٹ کوالٹی ہر لحاظ سے وہ ہمارے لیے چینج بیسٹ تھا لیکن اس کا امپیکٹ جو تھا وہ ریسورسز کے اوپر موٹیویشن کے لحاظ سے بہت خراب تھا. اس کو آن گراؤنڈ ہم نے چیزوں کو کیسے فیس کیا کوسچننگ کیسے فیس کی آن گراؤنڈ ان لوگوں کو سیٹسفائی کیسے کیا ان کو کیسے موٹیویٹ کیا کون سی ایکٹیویٹیز ہمیں کرنی پڑی. یہ وہ ساری چیزیں تھیں کہ جو بیفور آتھرائزیشن ہم نے کنسیڈر نہیں کی تھیں یا جنہوں نے اس چیز کو ریویو کیا تھا ان لوگوں نے کنسیڈر نہیں کی تھی. لیکن جب ہم نے اس کو ریویو کیا تو اس میں ان سارے پوائنٹس کو ایڈ کیا کہ ان ایسپیکٹس کے لحاظ سے بہت سکسیسفل تھی یہ چینج لیکن ایکس وائی زی فیکٹرز کے لحاظ سے یہ چینج بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں تھی. RUP Rational Unified Process Configuration and Change Management. Okay, what I'm doing is کہ I'm picking up few aspects of industry. کچھ انڈسٹری کے جو ٹولز ہیں یا اسٹینڈرڈز ہیں میں ان کو پک کر کے ان میں سے جو اسپیکٹس جو آپ یوز کر سکتے ہیں ان ڈفرنٹ میتھڈالوجیز فار پروجیکٹ مانیٹرنگ کنٹرولنگ اور CAB کے لحاظ سے وہ میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں. ہم نے CMMI کو دیکھا. CMMI کیا چیزوں کے بارے میں کہتا ہے. اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہے وہ ہے RUP ریشنل یونیفائڈ پروسیس. یہ بھی ایک ہے سب پروسیس ہے کہ جو کنفیگریشن چینج مینجمنٹ کے بارے میں کیا کہتا ہے. لیٹس سی CMM is one of RUP's 9 disciplines: analysis and design, business modeling, configuration and change management, deployment, environment, implementation, project management, requirements and testing.
CMM ورک فلو, CCM ورک فلو, کنفیگریشن چینج مینجمنٹ ورک فلو کیا ہے؟ پلان پروجیکٹ کنفیگریشن اینڈ چینج کنٹرول, اس کے ساتھ کریٹ پروجیکٹ کنفیگریشن مینجمنٹ اینڈ انوائرمنٹ, اسی کے ساتھ چینج مینج چینج ریکویسٹ, مانیٹر اینڈ رپورٹ کنفیگریشن اسٹیٹس, چینج اینڈ ڈیلیور کنفیگریشن آئٹم, مینج بیس لائن اینڈ ریلیز, اور وہ پھر آپ کا اینڈ پوائنٹ امپلیمنٹیشن پوائنٹ آ جاتا ہے. رول کنفیگریشن مینیجر کا از مینج دا اوور آل کنفیگریشن مینجمنٹ انفراسٹرکچر اینڈ انوائرمنٹ فار دا پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ٹیم. Role is often shared by a configuration or change control board. Consists of representatives from all interested parties, including customer, developer, and users. In a small project, a single team member, such as the project manager or software architect, may play this role. Should understand configuration management principles, should be skilled in estimating cost and schedule impact of change request, should be able to communicate effectively in order to negotiate scope change and in order to determine how each change request should be handled and by whom. This role defines and oversees the change control process. This role is often shared by a configuration or change control board and consists of representatives from all interested parties like customers, developers, and users. In a small project, the project manager or the software architect may play this role. اوکے ہم لوگ یہاں پہ ابھی یہ کر رہے ہیں کہ ایز اے سیٹ کہ میں آپ کو انڈسٹری سے وہ چیزیں جو پریکٹیکلی یوز ہوتی ہیں, ناٹ دا تھیوریٹیکل اپروچ, جو پریکٹیکل اپروچ میں چیزیں یوز ہوتی ہیں, میں آپ کو ان کے بارے میں تھوڑی سی نو ہاؤ دوں گا یا سلائٹلی سے ہم ان کو ٹچ کریں گے, سو دیٹ کہ آپ نہ صرف اس کورس کو تھیوریٹیکل اپروچ میں دیکھیں بلکہ آپ اس کو پریکٹیکل اپروچ میں بھی دیکھیں کہ انڈسٹری میں کون کون سے سافٹ ویئرز ہیں, کون کون سے اسٹینڈرڈز ہیں, کون کون سی میتھڈالوجیز ہیں جن کو ہم یوز کر کے ہم اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو ہم میٹ کر سکتے ہیں. سو یہ RUP ریشنل یونیفائڈ پروسیس میں جو چینج کنٹرول چینج اور کنفیگریشن مینجمنٹ کا جو ماڈیول ہے یا جو پروسیس ہے وہ آپ کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, اس میں کون کون سے رولز کا کون کون سے فنکشنالٹیز وہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اور کون کون سے فنکشنز اوور آل اس پروسیس میں آپ نے فالو کرنے ہیں. سو next is should understand change management principle, should be skilled in estimating cost and schedule impact of change request, should be able to communicate effectively in order to negotiate scope change and in order to determine how each change request should be handled and by whom. Plan project configuration and change control establishes an appropriate plan for managing and controlling change to the artifacts that are developed as work products of the software development process. Contains 3 tasks. Establish configuration management policies. Define configuration identification practices. جب آپ کنفیگریشن مینجمنٹ میں یا آپ چینج کنٹرول میں چیزوں کو ان کا جو ورک فلو ہوتا ہے یا اس پروسیس کو جب آپ نے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے تو اس میں آپ ایک ایک ایسپیکٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں, لائک یور اسکوپ. جیسے ہم نے اسکوپ میں چیزوں کو ڈیفائن کیا تھا, ایک ایک چیز کو الگ سیپریٹلی ہم نے اس میں آئیڈینٹیفائی کیا تھا اور اس کو پھر فردر ایکسپلین کیا تھا. یہی کام آپ یہاں پہ بھی کریں گے. دس از ناٹ سو ڈیفیکلٹ ٹاسک یٹ ویری امپورٹنٹ ٹاسک کہ آپ نے اس کو لرن کیسے کرنا ہے. کنفیگریشن مینجمنٹ کی جو پالیسیز ہیں آپ نے اس میں ایک ایک آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہے پریکٹسز کی. ڈیفائنڈ بیس لائن پریکٹسز, جو بیس لائن کی پریکٹسز ہیں آپ نے ان کو ڈیفائن کرنا ہے. ڈیفائن آرکائیونگ پریکٹسز, کہ آپ نے جو آرکائیو کرنا ہے. آرکائیونگ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی لاگز بن رہے ہیں ان کو آپ نے آرکائیو کر لیا, آپ کے پاس ایک لسٹ بن گئی, آپ اس کو ڈیٹ وائز, ایشو نمبر وائز, لاگ وائز یا سیکوینس وائز یا ورک پیکج کے لحاظ سے یا جس بھی ٹاسک ہے وہ ریلیونٹ ہے اس کے لحاظ سے آپ نے ان کی ایک نمبرنگ کی ہے. ورژن کنٹرول ہم اسے کہتے ہیں. وہ ورژن کنٹرولنگ آپ نے کیا, سپوزٹلی ٹاسک 1 اس کے ریلیونٹ جتنے بھی آپ کے چینج ریکویسٹ نہیں, 1.1 1.2 1.3, اگر 3 کے کوئی فردر چینجز ہیں تو 1.3.1 1.3.2, اس طرح آپ نے مختلف اس کی ورژن کرنی ہوتی ہے اور اس کو آپ آرکائیو کرتے ہیں سو دیٹ کہ آپ بعد میں اس کو ویو کر سکیں. ڈیفائن کنفیگریشن اسٹیٹس رپورٹنگ ریکوائرمنٹ, جو کنفیگریشن کی اسٹیٹس ہے اس کی رپورٹنگ ریکوائرمنٹ کیا ہے, کون بندہ کس کو رپورٹ کرے گا, ہو از دا انیشیٹر, ہو از دا امپلیمنٹر, کون اس کو ٹیکنیکلی ریویو کرے گا, کون اس کو مینجمنٹ ایسپیکٹ سے ریویو کرے گا, اسٹیٹس رپورٹنگ کی جو رولز ہیں وہ کیا ہوں گے. سو یہ آپ نے ساری چیزیں یہاں پہ فرسٹ اسٹیپ میں ڈیفائن کرنی ہے پالیسیز میں.
Next is write configuration management plan, write the CM plan, review and approve the CM plan and maintain the CM plan. कौन राइट करेगा, उसके राइटिंग के जो भी सीक्वेंस है वो स्टैब्लिश करना है, उसको रिव्यू कौन करेगा, अप्रूव कौन करेगा और उसको मेंटेन कौन करेगा. एस्टैब्लिश चेंज कंट्रोल प्रोसेस, और उसी के साथ आपने चेंज कंट्रोल प्रोसेस पूरा डिफाइन करना है. एस्टैब्लिश द चेंज रिक्वेस्ट प्रोसेस, कि जो चेंज है उसको रिक्वेस्ट की प्रोसेस क्या है. आपने ईमेल के थ्रू या कोई फॉर्म आपने बनाया, वो फॉर्म आपने प्रॉपरली फिल करना है. उसके बाद आपने उस फॉर्म को जो है, सपोजिटली इफ यू आर अ जूनियर रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, या किसी प्रोजेक्ट के जूनियर रिसोर्स हैं और आपको कोई चेंज फील होती है कि फलां काम में आप ये चेंज करना चाहते हैं, यू विल फर्स्ट सेंड टू योर डेवलपर, जो डेव लीड है, डेवलपमेंट लीड, आप उसको भेजेंगे. योर डेव लीड विल सेंड दैट रिव्यू एंड सेंड दैट टू योर प्रोजेक्ट मैनेजर. प्रोजेक्ट मैनेजर उसको जो है स्टीयरिंग कमेटी के पास भेजेगा विद हिज कमेंट्स. अव्वल तो वहीं पे स्क्रीन आउट हो जाएगा कि इफ इट इज अप्रूव, तो फिर वो आगे स्टीयरिंग कमेटी के पास भेजेगा. अगर नहीं अप्रूव होगी तो वो डेव लीड और उस रिसोर्स को बुलाएगा और उनसे डिस्कस करेगा. उसमें कुछ चेंजेस होंगी तो वो रिसोर्स वापस उसमें चेंजेस करके डेव लीड को भेजेगा. डेव लीड उसको अप्रूव करके प्रोजेक्ट मैनेजर के पास भेजेगा. प्रोजेक्ट मैनेजर उसको आगे जो है वो CAB के पास भेजेगा. एस्टैब्लिश द चेंज कंट्रोल बोर्ड, आपने उसमें चेंज कंट्रोल बोर्ड एस्टैब्लिश करना है. हु इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, कौन कौन से उसमें रिसोर्सेज होंगे, टेक्निकल एक्सपर्ट कितने होंगे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट होगा, क्वालिटी एक्सपर्ट होगा, आपका स्टेक होल्डर्स की तरफ से, क्लाइंट की तरफ से भी उसमें कोई बंदा शामिल होगा या नहीं होगा. इफ इट इज इंटरनल तो वो फिर आपके सिर्फ प्रोजेक्ट के लोग शामिल होंगे, सपोजिटली प्रोजेक्ट मैनेजर, डेव लीड, टेस्ट लीड, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर, इस तरह के लोग उसमें शामिल होंगे. अगर वो उसका कोई ऐसा स्टेक है कि जो आपके क्लाइंट तक भी जाता है, तो फिर आपका क्लाइंट का भी कोई रिप्रेजेंटेटिव उस बोर्ड में आप एज ऑप्शनल रिसोर्स आप उसमें ऐड करेंगे. डिफाइन चेंज रिव्यू नोटिफिकेशन प्रोटोकॉल, कि चेंज रिव्यू नोटिफिकेशन प्रोटोकॉल क्या है, कि कौन उसको जो रिव्यू है, जो चेंज है उसको रिव्यू कौन कर रहा है, आफ्टर रिव्यूइंग जो नोटिफाई करना है लोगों तक, वो उसका प्रोटोकॉल क्या है, किस लेवल पे उसको नोटिफाई करना है, किस बेस पे नोटिफाई करना है. आप उसको इमरजेंसी बेस पे अगर नोटिफाई कर रहे हैं तो उसका प्रोटोकॉल क्या होगा, अगर आप उसको लो प्रायोरिटी पे नोटिफाई कर रहे हैं तो उसका प्रोटोकॉल क्या होगा. क्रिएट प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एनवायरनमेंट, दिस एक्टिविटी एस्टैब्लिशेस एन एनवायरनमेंट वेयर द ओवरऑल प्रोडक्ट कैन बी डेवलप्ड, बिल्ड एंड मेड अवेलेबल फॉर स्टेक होल्डर्स. आई रिपीट, क्रिएट प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एनवायरनमेंट, आप एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं. This activity establishes an environment where overall product can be developed, built and made available for stakeholders. Contains 2 tasks. इसमें 2 tasks होते हैं. Set up the CM hardware environment. Set up the CM hardware environment, made the architecture to the repository, create initial set for versioned element, define baseline promotion level. Next is create integration workspace. The integration workspace is where subsystem and system integrators convince themselves that separately developed and tested components can indeed work together as a product. Integrator combine the elements, deliver to the integration workspace to produce a build. Okay. है तो ये जो वर्डिंग है दैट इज मोर फॉर अ टेक्निकल प्रोजेक्ट, लेकिन दिस इज एप्लीकेबल टू मोर लेस एवरी एस्पेक्ट ऑफ एन इंडस्ट्री. क्यों और किस तरह? इसलिए क्योंकि आपके हर जगह पे जब आप अपने प्रोजेक्ट को डिवाइड करते हैं लार्ज प्रोजेक्ट इनटू फेजेस, हर फेज को फिर आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज को टास्क में करते हैं, तो वो सारी के सारे आप कंबाइन कर रहे होते हैं कि कुछ काम रिपोर्ट ये लिखेगा, रिव्यू ये करेगा, उसका कंपाइलिंग ये करेगा, और इवेंचुअली पर्सन 4 जो है, 4th पर्सन वो उसको कंपाइल करके, बिल्ड करके, बाइंड करके उसको डिलीवर करेगा. सो ये 3 लोगों ने काम करके 4th को देना और 4th उसको डिलीवर करेगा. सो इवेंचुअली आप क्या कर रहे हैं कि आप बेसिकली मुख्तलिफ मॉड्यूल्स क्रिएट कर रहे हैं, मॉड्यूल्स को आपस में इंटीग्रेट कर रहे हैं और उसके बाद उसको एज अ डिलीवरेबल, एज अ फाइनल प्रोडक्ट आप सेंड कर रहे हैं. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. यहाँ पे प्रोड्यूस अ बिल्ड का जो वर्ड यूज हुआ है वो भी इसी तरह के सॉफ्टवेयर में मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, उन सारों को आपस में पहले टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है,
اور اس کے بعد ان کو ٹیسٹ کرنے کے بعد انڈیویجولی ٹیسٹ کرنے کے بعد ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ آپس میں یہ کمپیٹیبل ہے کہ نہیں ہے. سپوزلی کسی نے سی میں لکھ دیا پروگرام, کسی نے جاوا میں لکھ دیا, تو وہ آپس میں کمپیٹیبل نہیں ہوں گے, اس کے لیے کوئی بیچ میں انٹیگریشن ماڈیول ان کو کریٹ کرنا پڑے گا. تو اس طرح وہ آپس میں ساری چیزوں کو ٹیسٹ کرنے کے بعد ایک سنگل بلڈ کریٹ کی جاتی ہے. سو دس از آلسو واٹس ہیپننگ کہ آپ کا جو سپوزٹلی آپ کا کوئی سروس ڈلیوری کا پروجیکٹ, کانفرنس ایونٹ آپ نے کوئی کنڈکٹ کروانا ہے, تو وہ کانفرنس جو ہے کنڈکٹ کرانے میں وہ ایک بندہ ایک سارا کام نہیں کر رہا ہوتا, مختلف لوگ مختلف کام کر رہے ہیں. کوئی جو ہے وہ فلیش بنا رہا ہوگا, کوئی جو ہے وہ پرنٹنگ مٹیریل کریٹ کر رہا ہوگا, کوئی جو ہے وہ گیو اویز جو ہوتے ہیں مختلف پینز کپس وغیرہ ہو گئے, کیپس ہو گئی, ٹی شرٹس ہو گئی, وہ کریٹ کر رہا ہوگا, کوئی جو ہے وہ اوور آل جو ہال ہے اس کی کمپیٹیبلٹی دیکھ رہا ہوگا. تو وہ سپوزٹلی اگر کسی نے جو ہے وہ ایگزامپل کسی نے جو ہے وہ پین جو ہے وہ بنوائے ہیں اور کسی نے پین ہولڈر بنوایا ہے, ایک بندے کا کام نہیں, دو الگ لوگوں کا کام ہے. سو وہ پہلے ایک پروٹوٹائپ لائے گا, پین ہولڈر میں ڈال کے دیکھے گا کہ یہ پین اس میں فٹ آتا ہے یا نہیں آتا. سپوزٹلی اگر وہ آپس میں ان کی کمپیٹیبلٹی کو چیک نہیں کرتے تو وہ آپ کا جو فائنل بلڈ ہے دیٹ از پین ود دا ہولڈر, وہ آپ کا غلط بنے گی. تو آپ نے اس طرح مختلف چیزوں کو کنفیگر کرنا ہوتا ہے, آپ نے ان چیزوں کو آپس میں ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے, دین یو ڈیلیور. This activity ensures manage change request. This activity ensures that due consideration is given to the impact of change on the project and that approved change are made within a project in a consistent manner. I repeat, manage change request. This activity ensures that due consideration is given to the impact of change on the project and that approved changes are made within a project in a consistent manner. Contains 6 tasks. آپ نے اپنے چینج کو مینج کرنا ہے, جو ریکویسٹ ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ جو اس کا امپیکٹ ہے وہ آپ کے پروجیکٹ میں اور وہ کنسسٹنٹ ہو. یہ نہیں کہ 4 دن کے لیے وہ کام ہوا اور 5 دن یا آفٹر ویک وہ جو امپیکٹ ہے وہ اس کا اسٹیپ جو لوور اینڈ ہے اس کی طرف آنا شروع ہو, کہ لوگ اب اس کو اتنی کنسیڈریشن نہیں دے رہے. سبمٹ چینج ریکویسٹ. کمپلیٹ CR فارم, سبمٹ دا چینج ریکویسٹ. ایگزامپل آپ کو اس کے فارم بہت سارے نیٹ پہ بھی مل جائیں گے, آپ اگر وہ بک کو بھی فالو کریں گے یا جو آپ کے PMI کے سائٹ ہے وہاں پہ بھی آپ کو چینج ریکویسٹ فارم یا سیمپل چینج ریکویسٹ فارم آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے. اپڈیٹ چینج ریکویسٹ, ریٹریو دا چینج ریکویسٹ فارم, اپڈیٹ اینڈ ری سبمٹ دا چینج ریکویسٹ فارم. ریویو چینج ریکویسٹ, schedule CCB control meeting, retrieve change request for review submitted change request. Confirm duplicated or rejected CRs, retrieve the change request form, confirm duplication or validity, update the change request status. Schedule and assign work. Allocate change request to an iteration, assign responsibility, describe work and expected output, budget effort and other resources, set schedule, replan, issue work order. جب آپ مینج کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کے اسکیجول اینڈ اسائن ورک جب آپ کرتے ہیں, جب آپ نے وہ اپروو ہو گئے اور اس کے بعد آپ اس کو کوئی ریسورس اسائن کرے گا, اس کے لیے یو ریمبر جو ایویلیویشن کی مانیٹرنگ کنٹرولنگ اور ایویلیویشن کی جو سلائڈ تھی جس میں ہم نے پورا ایک پروسیس سیٹ کیا تھا, تو وہ پروسیس اگر نو پہ جاتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ ری اسائن, یا اگر وہ یس کمپلیشن پہ آتا تھا تو تب بھی وہ ری اسائن. تو دس از دا سیم تھنگ کہ آپ ری اسائن کرتے ہو یا اسائن کرتے ہو. ایلوکیٹ چینج ریکویسٹ ٹو این آئٹریشن, کسی آئٹریشن میں اس کو ایڈ کرتے ہو اور اس کے بعد آپ اس کو ریسپانسبلٹی اسائن کرتے ہو کسی کو. ڈسکرائب ورک اینڈ ایکسپیکٹڈ آؤٹ پٹ, اس کے ساتھ آپ ڈسکرائب کرتے ہیں اس ریسورس کو کہ جو بھی آپ اس چینج کو جو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. بجٹ ایفرٹس اینڈ ادر ریسورسز, اگر اس چینج میں کوئی بجٹ ریکوائرڈ ہے, کوئی کاسٹنگ انوالوڈ ہے, کوئی بجٹ انوالوڈ ہے اور ریسورسز انوالوڈ ہیں تو وہ بھی آپ اس میں سیٹ کرتے ہیں. سیٹ اسکیجول, ٹائم پیریڈ سیٹ کرتے ہیں کہ اسٹارٹنگ فرام دس ڈے ٹل دی اینڈ آف دا پروجیکٹ یا اسٹارٹنگ فرام دس ڈے ٹل XYZ ڈیز, تو وہ آپ اس میں اسکیجول سیٹ کرتے ہیں. اس میں کچھ چینجز ہوتی ہیں تو ری پلان کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایشو ورک آرڈر. مینج چینج ریکویسٹ, ویریفائی چینجز ان بلڈ, ریزالو چینجز ریکویسٹ, ویریفائی چینجز ان ٹیسٹ بلڈ, ویریفائی چینجز ان ریلیز بلڈ. Monitor and report configuration status. This activity provides visibility to configuration change activity through ongoing monitoring and reporting. Contains 2 tasks.
report on configuration status goal, support project configuration status accounting task, facilitate product review through defect tracking and reporting task, ensures that data is rolled up and reported for the purpose of tracking progress and trends. Perform configuration audit. Perform physical configuration audit. Check if baseline contains all required work product. Perform functional configuration audit. Check that a baseline meets requirement. Report finding. Okay, this audit is very important. It's more like a review, लेकिन again it's more like an audit also, कि वो आपका review और उसके बाद आप overall उसका audit करते हैं कि जो आपने प्रोसेस फॉलो किया, क्या वो प्रोसेस वायबल था, क्या वो प्रोसेस अप्रूव प्रोसेस था, या आपने सिर्फ उस चेंज को इम्प्लीमेंट कर दिया विदाउट फॉलोइंग सर्टेन प्रोसेस. उसके साथ साथ आप उसके जो फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन है उसको भी चेक करते हैं. इफ बेसलाइन कंटेन्स आर ऑल रिक्वायर्ड वर्क प्रोडक्ट, जो आपके बेसलाइन है वो उसमें सारे वर्क प्रोडक्ट इंक्लूड हैं. परफॉर्म फंक्शनल कॉन्फ़िगरेशन, चेक दैट बेसलाइन मीट्स रिक्वायरमेंट. जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी उस चेंज की, आपने कोई चेंज अप्लाई की, उस चेंज का जो इम्पैक्ट था फंक्शनैलिटी वाइज, वो आपकी जो प्रीवियस रिक्वायरमेंट्स थी उनको या उन रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट जिनकी वजह से आपने चेंज इंप्लीमेंट किया, क्या वो उसको कंफर्म कर रहा है, नहीं कर रहा. रिपोर्ट फाइंडिंग, और अगर उस ऑडिट में आपको कोई ऐसी चीज नजर आती है जो डिस्क्रिपेंसी थी, आप उसको रिपोर्ट करते हैं. चेंज एंड डिलीवर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स. दिस एक्टिविटी मैनेजेस project artifact and the work involved from the initial creation as private artifacts through to the delivery and journal availability to the project team and other stakeholders. Contains 6 tasks. Create development workspace. A development workspace is a private development area that provides an environment in which a team member can make changes to the work product without the changes become immediately visible to other team members. Make changes, check out the files that need to be changed, make the changes, perform unit tests to verify the change, get the changes approved, check in the changes, promote the changes. Delivery, prepare for delivery, deliver changes, update work order status. Update workspace, ensure team members are working on the most recent version of the project file. Update the file displayed in the development view workspace with those in the recommended baseline. तो आपको दोनों का जो डिफरेंस होता है कि प्रीवियसली इसमें क्या चेंज था, एग्जाम्पल ये डेवलपमेंट के लिहाज से, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिहाज से हम बात कर रहे हैं कि प्रीवियस कोड में क्या चेंज था, जो आपने अपडेट किए, चेंजेस किए, उसमें क्या फर्क है. तो वो दोनों के पास आपके वर्जनिंग आ रही होती है कि अगर किसी ने उस वर्जन पे काम करना है तो वो जो चेंजेस के बगैर है आप उस पे काम कर लें, अगर उसने न्यू पे काम करना है तो न्यू पे काम कर लें. रीजन कि बहुत बार आप अपने सेल्फ टेस्टिंग के लिए या ट्रबल शूटिंग के लिए बहुत सारी चेंजेस कर रहे होते हैं जो कि अगलों को रिक्वायर नहीं होती, लेकिन वो सिर्फ आपको रिक्वायर होती हैं क्योंकि आपने किसी मसले का, किसी इशू का सोल्यूशन ढूंढना होता है. तो आप मुख्तलिफ चेंजेस करते हैं. सपोजली आप कोई भी चीज ऐड कर देते हैं, टेस्ट करते हैं, सक्सेसफुल नहीं होती, फिर दूसरी चीज ऐड करते हैं, टेस्ट करते हैं, सक्सेसफुल नहीं होती, तीसरी चीज ऐड करते हैं, टेस्ट करते हैं, सक्सेसफुल हो जाती है. तो वो आप अपने किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो सोल्यूशन पर्सन वाई के लिए सक्सेसफुल या पर्सन वाई के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता, सो वो प्रीवियस वर्जन पे काम कर सकता है. आप इस तरह अपने वर्क स्पेस को अपडेट भी करते रहते हैं. क्रिएट बेसलाइन, ensure that all developed work products are captured and archived at given point in time as a basis for further product development. Good candidates for a baseline are the sets of file and directories under version control that are developed, integrated and released together. Promote baseline. Establish when the creation of a baseline is completed and how a completed baseline must be labeled. Baseline individually tested components from various implementers and development team combined together to work together as a product are tagged to reflect the level of software maturity, stability and quality they may have achieved. Manage baseline and release. This activity ensures that consistent set of related or dependent artifacts can be identified as part of baseline for various purposes, such as the identification of release candidate, product version, artifact maturity or completeness. Contains 3 tasks. 1.
Create deployment unit. Focus on the creation of the media for the solution that allows it to be deployed in the target environment. The development unit contains all the deliverable items and these are listed in the bills of material. Create baseline, done. Promote baseline, done. اب آپ یہ چیک کر لیں گے تو پھر آپ ایکچولی اپنے جو بیس لائنز ہیں اور ریلیز ہیں اس کو مینج کر رہے ہوں گے. فائنل کنکلوژن. واٹ آر CCM آبجیکٹیوز؟ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ابھی تک ہم نے انٹیگریٹڈ چینج کنٹرول کو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا ایز اے کنٹرول سسٹم کیا ہوتا ہے، وہ کیوں ضروری ہوتا ہے، کتنے ٹائپ کے کنٹرول سسٹم ہوتے ہیں. اس کے بعد میں نے آپ کو پریکٹیکل انڈسٹری کے کچھ سٹینڈرڈز میں نے آپ کو بتایا کہ PMI جو ہے وہ چینج کنٹرول سسٹم کو کیسے لیتا ہے. اس کے ساتھ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ CMMI چینج کنٹرول سسٹم کو کیسے دیکھتا ہے. اسی کے ساتھ ہم نے انڈسٹری کا RUP ریشنل یونیفائڈ پروسیس کو دیکھا کہ وہ چینج کنٹرول سسٹم کو کیسے دیکھتا ہے. یہ 3 مختلف قسم کے ہم نے انڈسٹری کے سٹینڈرڈز کو اٹھایا ایز این ایگزامپل سو دیٹ کہ آپ ان کو لرن کر سکیں اور جب آپ انڈسٹری میں جائیں گے تو آپ نے کسی ایک چیز کو فالو کرنا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی جاب ایز اے پروجیکٹ مینیجر IT پروجیکٹ مینیجر ہو جائے، آپ کا جو بھی بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے آپ کی جاب جو ہے کسی اور انڈسٹری میں ہو جائے، آپ کی جاب ہو سکتا ہے ڈیولپمنٹ انڈسٹری میں ہو، آپ ٹیلی کام انڈسٹری میں ہو، جہاں بھی ہو آپ نے کوئی ایک سٹینڈرڈ یوز کرنا ہے. اور اس سٹینڈرڈ کے ہم نے مختلف کمپوننٹس کو اسٹڈی کیا کہ جنیریکلی بھی کیا ہوتے ہیں اور اس اسپیسیفک سٹینڈرڈ میں اس کے کمپوننٹس کیا ورک پرفارم کر رہے ہوتے ہیں یا وہ ورک فلو کیا ہوتا ہے. سو آپ ان ورک فلوز کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کے ساتھ ہم اس کنکلوژن کو اسٹڈی کرتے ہیں. واٹ آر دا CCM آبجیکٹیوز؟ کنفیگریشن چینج مینجمنٹ آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں؟ مینیجنگ چینج از مور دین جسٹ چیکنگ ان اینڈ چیکنگ آؤٹ فائلز. اٹ انکلوڈ مینجمنٹ آف ورک اسپیس، پیرالل ڈیولپمنٹ، انٹیگریشن اینڈ بلڈز. What are the main topics of CCM? Coordinating the activities and artifacts, coordinating iteration in the release, coordinating changes to the software. When CCM is established, often institutionalized or established early on in the project life cycle, CRs can be raised at any time during the course of the project. Who is responsible for CCM? Change control manager and configuration manager. Anyone on the project staff should be able to raise a change request. Who tells us how CCM can be done? In PMBOK it is ICC, in CMMI it is CM, in the Rational Unified Process it is CCM. As I said before کہ ہم نے جو آج کا جو لیکچر تھا اس کو ہم نے اس ٹاپک کو انڈسٹری کے مختلف جو سٹینڈرڈز ہیں ہم نے اس کے لحاظ سے اس کو اسٹڈی کیا. ناٹ دا تھیوریٹیکل اپروچ لیکن پریکٹیکلی جو انڈسٹری کے سٹینڈرڈز ہیں وہ اس ایسپیکٹ کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. سیم چیز کو 3 انڈسٹری کے سٹینڈرڈز جو ہیں وہ مختلف ناموں سے جانتے ہیں. PMBOK اس کو ICC کہتا ہے، انٹیگریٹڈ چینج کنٹرول. CMMI اس کو کنفیگریشن مینجمنٹ کے نام سے اور ریشنل یونیفائڈ پروسیس کو کنفیگریشن اینڈ چینج مینجمنٹ کے نام سے جانتا ہے. لیکن مور اور لیس یہ ساری ایک ہی چیز کا نام ہے، سب ایک ہی پرپز سرو کر رہی ہیں اور وہ پرپز ہے کہ آپ اپنے پروجیکٹ میں جو بھی چینج ریکویسٹ کا میکنزم ہے، جو بھی چینج ریکویسٹ کا پروسیس ہے، آپ اس کو کیسے فالو کرتے ہیں، اس کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. سیکنڈلی آپ کے پاس ہر لحاظ سے امپلیمنٹیشن اور اس کے جو تھریڈ لنکنگ ہے اس کا آپ کے پاس انفارمیشن ضرور ہونی چاہیے. پروجیکٹ مینیجر is not necessary he is a technical guy, not necessary کہ اس کے پاس ہر ڈومین کا ہر طرح کا نالج ہو. جسے آپ کہتے ہیں نا جیک آف آل ٹریڈ ماسٹر آف نن، تو اٹس مور لائک دیٹ کہ آپ کے پاس ہر ٹریڈ ہر ایریا کا آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے، نو ہاؤ ہونی چاہیے، آپ کا ویژن بورڈ ہونا چاہیے، آپ کا ایکسپیرینس اس لحاظ سے ہونا چاہیے کہ آپ کو پتا ہو کہ فائنانس میں ان چیزوں کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے، کنفیگریشن کے لحاظ سے کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے، موٹیویشن کے لحاظ سے، ہیومن ریسورس، کمیونیکیشن کے لحاظ سے، ہر ایریا کا جہاں پہ تھریڈ جا رہا ہے. میں آپ کو یہ اکثر اگزامپل دیتا ہوں امپیکٹ کی بائی گیونگ سرٹن ایسپیکٹ کہ آپ نے تھریڈز کہاں کہاں پہ آپ کے اس کے جا رہے ہیں، آپ نے اس کو ضرور اپنے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. اگر آپ اس چیز کو ریویو نہیں کریں گے ان بیسس پہ تو ٹرسٹ می وہ جو آپ نے ایک ریکویسٹ سینڈ کی تھی چینج کی، وہ چینج ریکویسٹ آپ کے لیے بعد میں ایک بہت بڑا رسک بن جائے گی اور وہی رسک جو ہے آپ کے لیے بعض اوقات مینیج نہیں ہوتا. بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں لیکن اس کے امپلیکیشن کو ہم نے نوٹیفائی نہیں کیا ہوتا، اس کے امپلیکیشن کو ہم نے اسیس نہیں کیا ہوتا.
وہ اسیسمنٹ بعد میں ہم کرتے ہیں. جب وہ امپلیمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کا جو ریزلٹ آتا ہے وہ اتنا ابرپٹ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے. ایز اے پروجیکٹ مینیجر ہم اس کو الون ہینڈل نہیں کر سکتے. سو فار دیٹ وی نیڈ ٹو ہیو اے ٹیم کہ جس میں آپ کا بیک اپ ٹیم بھی ہو, آپ کو بیک اپ کرنے والی ایک ٹیم ہو, آپ کے اپر مینجمنٹ اس میں انوالو ہو. تھرڈلی میک شیور کہ اگر اس کی تھریڈز کسی بھی لحاظ سے آپ کے کلائنٹ تک جا رہی ہیں یا کلائنٹ اس میں امپیکٹ ہوگا تو آپ نے کلائنٹ سے اس کا اپروول یا ریویو ضرور کروانا ہے. ایون آپ کو کئی بار ایسی سچویشن فیس کرنی پڑ جائے گی کہ جہاں پہ انٹرنلی آپ اگر اس کو کوئی ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں تو آپ کی اپر مینجمنٹ کہتی ہے کہ ہماری طرف سے ٹوٹلی اپروو ہے اگر کلائنٹ اس کو اپروو کرتا ہے. اور کلائنٹ کو کنونس کرنا بعض اوقات بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. آپ کلائنٹ کو کنونس نہیں کر سکتے, کلائنٹ کو آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کی یہ ریزن ہے, کیونکہ سم ٹائم کلائنٹس آر ویری اسٹیگننٹ, ویری اسٹنجنٹ. تو اس لحاظ سے آپ نے کلائنٹ کی انوالومنٹ جو ہے ایز اے اسٹیک ہولڈر اور کلائنٹ کے انالیسز آپ نے پہلے سے کیا ہوگا تو آپ کے لیے یہ کام کرنا آسان ہو جائے گا. ناؤ آئی تھنک کہ آپ کو اس چیز کا تھوڑا سا آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ جو چیزوں کے لنکیج ہیں, if this is monitoring, evaluation and controlling, تو اس کے جو بیک لاگ کیا تھا اور اس کے جو فرنٹ امپلیکیشن کیا ہے وہ ہم لوگ کیوں اسٹڈی کر رہے ہیں. انٹیگریٹڈ چینج کنٹرول کو ہم لوگ انٹیگریٹڈ کیوں کہتے ہیں؟ وہ ہم لوگ اسی لیے اس کو انٹیگریٹڈ کہتے ہیں کیونکہ اس کا ہم نے ایک ایک ایریا میں اس کی جو امپلیکیشن ہو رہی ہوتی ہے, جو اس کے اسیسمنٹ آپ کر رہے ہوتے ہیں, جہاں جہاں پہ وہ اس کا امپیکٹ فیکٹر ہوتا ہے آپ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. اور اس میں انٹیگریٹڈ چینج کنٹرول میں جو سب سے زیادہ اس کا امپیکٹ فیکٹر اگر پڑ رہا ہوتا ہے موسٹلی تو وہ سم ٹائم آپ کے اسکوپ پہ پڑ رہا ہوتا ہے, سم ٹائم آپ کی کاسٹنگ پہ پڑ رہا ہوتا ہے, خالی آپ کے ریسورسز پہ پڑ رہا ہوتا ہے. لیکن آپ اگر اوور آل دیکھیں تو وہ آپ کے جو اسکوپ ہوتا ہے, اوور آل جو آپ کا پروجیکٹ کا اسکوپ ہے, اس کے اوپر اس کے کہاں کہاں تک اس کے امپیکٹس آ رہے ہیں, اور جو امپیکٹ آتے ہیں اس کو آپ پھر کیسے کنٹرول کریں گے. تھرو انٹیگریٹڈ چینج کنٹرول آپ نے جو اسکوپ ہے, اسکوپ کے کنٹرولنگ کے کیا کیا بیس لائن ہے. ہم نے اسکوپ کو پہلے اسکوپ مینجمنٹ جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے اسکوپ کو اسٹڈی کیا تھا. اسکوپ ہوتا کیا ہے, اسکوپ کہاں سے کریٹ ہوتا ہے, اسکوپ کو ڈیوائڈ کیسے کیا جاتا ہے, ڈبلیو بی ایس اس سے کیسے بنتا ہے. جب ہم نے یہ ساری چیزیں اسٹڈی کی تھی تو ہم نے اس میں تھوڑا سا سلائٹلی سا اسکوپ کنٹرول کو بھی اسٹڈی کیا تھا. آج ہم یہاں پہ اس ٹاپک میں انٹیگریشن مینجمنٹ کنٹرول, انٹیگریشن کنٹرول سسٹم میں ہم لوگ اسکوپ کنٹرول کو بھی تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے کہ آپ کے جب پروجیکٹ مانیٹرنگ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ انٹیگریشن کنٹرول سسٹم جو ہوتا ہے وہ, اور اس کے ساتھ آپ کا اسکوپ کنٹرول سسٹم کیا ہوتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. سو کنٹرول پروجیکٹ اسکوپ, scope monitoring and controlling. At the planning stage, the project scope was identified with the help of scope definition, in and out, requirements, deliverables and WBS. پلاننگ سٹیج میں ہم لوگ اسکوپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس میں ہم لوگ اسکوپ کو ڈیفائن کرتے ہیں, ان اینڈ آؤٹ اس کو تھورلی ڈیفائن کر لیتے ہیں, کون سی چیز انکلوڈ ہے, کون سی چیز اس میں انکلوڈ نہیں ہے, اور وہ ہمارے ساتھ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں ریکوائرمنٹس جو ہمارے پاس آئی ہوتی ہیں شروع میں, ان کے اگینسٹ جو ڈیلیوریبلز ہمیں اسائن ہوتے ہیں کہ جو اس کے ڈیلیوریبلز ہیں وہ, اور اسی کے ساتھ WBS ڈیلیوریبلز, ریکوائرمنٹ, اسکوپ ڈیفینیشن, انیشیل اسکوپ ڈاکومنٹ. اگر آپ اس طرح دیکھیں تو آپ اس کو بیک ٹریک بھی کر سکتے ہیں. تو اسی کو ہم نے پلاننگ فیز میں ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے. جب ہمارے پاس اسکوپ آ جاتا ہے, ڈیفائن ہو جاتا ہے, اس کے سارے کمپوننٹس ہمارے پاس آ جاتے ہیں, تو پھر اسکوپ کو ہم نے کنٹرول کیسے کرنا ہے. اسکوپ کنٹرول انوالوز کنٹرولنگ چینجز ٹو دا پروجیکٹ اسکوپ. ایز آئی سیڈ بفور, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہا تھا کہ آپ کی جو چینجز ہوتی ہیں ان کا بہت زیادہ تعلق آپ کے پروجیکٹ اسکوپ سے بھی ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا پروجیکٹ اسکوپ اگر کسی چیز کو ڈیفائن ہی نہیں کر رہا تو آپ اس کو آبویسلی کبھی امپلیمنٹ نہیں کریں گے. اگر آپ کا پروجیکٹ اسکوپ کے انڈر وہ چیز آ رہی ہے, اگینسٹ اینی سرٹن ایکٹیویٹیز وہ ہوگی, تو وہ آپ کے بیک ٹریک, اگر آپ باٹم ٹو اپ اپروچ میں جائیں گے تو اس کا آپ نوٹ کر لیں کہ وہ لاجیکلی اس کا بیس لائن سے اس کے اپر ٹیئر تک اس کا امپیکٹ جاتا ہے. ایز اے سیڈ بفور, جب ہم لوگ WBS بناتے ہیں تو اٹ شوڈ بی ریورس ٹریکیبل, ریورس انجینئرنگ جسے آپ کہہ سکتے ہیں, وہ ریورس ٹریکیبل بھی ہو. اگر وہ ریورس ٹریکیبل نہیں ہے, اٹ مینس کہ اٹ از آؤٹ آف اسکوپ, یا وہ اس کا حصہ نہیں ہے, یا آپ نے کچھ غلط کر دیا. تو جب آپ کوئی بھی چینج نیچے کرتے ہیں, سپوز کچھ ایکٹیویٹی میں یا ٹاسک میں آپ کوئی بھی چینج ریکویسٹ کرتے ہیں, اس میں کوئی بھی چینجز کرتے ہیں, اس کا بیک ٹریک کرتے جائیں تو اس کا ان اینی کیس اس کا تعلق اوپر آپ کے اسکوپ تک جا کے کسی نہ کسی لحاظ سے ضرور ملے گا. ہو نہیں سکتا کہ آپ کے اگر وہ ایکٹیویٹی یا وہ ٹاسک جو ہے وہ آپ کے بیک ٹریک ہو رہی ہے تو اس کا جو چینج ہے یا وہ اس میں جو بھی آپ نے ریکویسٹ چینج کی ہے
اور اس کو آپ نے اگر کنٹرول کرنا ہے تو وہ آپ کے بیک ٹریک نہ ہو. گول آف اسکوپ کنٹرول آر ٹو انفلوئنس دا فیکٹرز دیٹ کاز اسکوپ چینج. I repeat, goal of scope control are to, number 1, influence the factor that cause scope changes, ensure changes are processed according to procedure developed as part of integrated change control. I repeat, assures changes are processed according to procedure developed as part of integrated change control. آپ نے انشور کرنا ہے کہ وہ جو آپ کے چینجز پروسیس ہوئی ہیں وہ انٹیگریٹڈ چینج کنٹرول میں جو آپ نے ایک سسٹم ڈیولپ کیا تھا اس پروسیجر سسٹم کے تحت ہوئی ہیں. مینج چینجز وین دے اکر, اور آپ نے ان کو اسی وقت مینج کرنا ہے جب وہ چینج ہو رہی ہوں. آپ اس کو ڈیلے کر دیں گے, چھوڑ دیں گے, وہ آپ کا ایک بیک لاگ کریٹ ہوتا جائے گا, کیونکہ آپ کے پاس اتنی ساری ایکٹیویٹیز آ رہی ہوتی ہیں, اتنے سارے آپ کے اوپر پریشر ہوتے ہیں, کام ہوتے ہیں کہ آپ ڈیلے نہیں کر سکتے, اور ڈیلے مینز یو آر لوزنگ سم تھنگ. ویریئنس, ویریئنس از دا ڈفرنس بٹوین پلانڈ اینڈ ایکچوئل پرفارمنس. کنٹرول ویریئنس, ہم نے اس کو پہلے بھی اسٹڈی کیا تھا کہ ویریئنس کیا ہوتا ہے, جو آپ نے پلان کیا ہوتا ہے اور جو آن گراؤنڈ ایکچولی آپ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اس میں جو ان کا ڈفرنس ہوتا ہے وہ ویریئنس ہوتا ہے. اسکوپ کا ویریئنس بھی آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے. دا فیکٹرز آف اسکوپ چینج, ٹائم از شارٹر دین پلان. یہ ہم لوگ فیکٹر اسٹڈی کر رہے ہیں. جو اسکوپ چینج کے جو فیکٹرز ہوتے ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں. نمبر 1 از ٹائم شارٹر دین پلان. جو آپ نے پلان کیا ہوتا ہے اس سے ٹائم کم پڑ جاتا ہے, اور یہ ہم لوگ ہمیشہ جانتے ہیں کہ ٹائم از دا اونلی تھنگ آفٹر وچ یو ول کیپ آن رننگ. ایوری سنگل ڈے, ایوری سنگل منٹ ان اے ڈے آپ اس کے پیچھے ضرور بھاگ رہے ہوں گے. آپ اور کچھ کر رہے ہو نہ کر رہے ہو, آپ ٹائم کے پیچھے ضرور بھاگ رہے ہوں گے. موسٹلی ٹائم کم پڑ جاتا ہے. سو وہ ریزن بنتا ہے آپ کے اسکوپ چینج کا. دوسرا, ہیومن ریسورس ناٹ اویلیبل. مینی ٹائم یو پلان سرٹن تھنگ, اور میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک چھوٹا سا ہمارا پروجیکٹ تھا. پروجیکٹ واز ویری بینیفیشل, پروجیکٹ واز ویری مچ وائبل, پروجیکٹ واز could have been a huge success, not was, could have been a huge success if ہم اس کو امپلیمنٹ کر دیتے. لیکن اس پروجیکٹ کا جو میجر اسکوپ تھا وہ جس ایریا کو ڈیفائن کر رہا تھا اس ایریا کی ایکسپرٹیز وہ اویلیبل نہیں تھی. وہ ہمیں ادھر کہیں سے بھی, پاکستان میں ہمیں کسی بھی جگہ پہ وہ اویلیبل نہیں تھی, کسی بھی کمپنی میں وہ اویلیبل نہیں تھی. 2-3 آرگنائزیشن میں تھی لیکن وہ آلریڈی کمیٹڈ تھے اور وہ سوئچ کرنے کو تیار نہیں تھے. اگر وہ سوئچ کرنے کو تیار بھی تھے ان میں سے 2 لوگ, تو وہ کسی لیگل بانڈ کے تحت وہ پھنسے ہوئے تھے. دے کونٹ سوئچ. تو وہ آپ کو بعض کا تو ہیومن ریسورس ہی نہیں ملتا, اور اسی کی وجہ سے آپ کے پروجیکٹ کا جو اوور آل اسکوپ ہے وہی چینج ہو جاتا ہے. ایونچولی وچ وی ہیڈ ٹو, ہمیں اس ٹیکنالوجی کے بجائے پھر اس کی جو الٹرنیٹو ٹیکنالوجی تھی ہمیں اس پہ سوئچ کرنا پڑا. وہاں پہ پھر ہم نے اس پروجیکٹ کا اسکوپ چینج کر دیا. مٹیریل ریسورس شارٹیج, آپ کا اس ایکسپرٹیز کے ساتھ دا فنی پارٹ از کہ اس نہ صرف وہ ہیومن ریسورس اویلیبل نہیں تھا بلکہ جو اس کے سافٹ ویئر تھا, جو اس کے مٹیریل ریسورس میں اس کو اس طرح کہوں گا کہ جو اس کا سافٹ ویئر تھا وہ سافٹ ویئر بھی اویلیبل نہیں تھا. اور وہ سافٹ ویئر آپ کو انٹرپرائز لیول پہ پرچیز کرنا پڑتا تھا وچ واز ایکچولی کاسٹنگ اس مور دین $96,000. خالی وہ ایک لائسنس ہمیں اتنے کا پڑ رہا تھا. تو آپ کو وہ اس کی وجہ سے بھی آپ کا اسکوپ چینج ہو جاتا ہے. لیکن آل دو ہم نے وہ پرچیز کر لیا, وہ اسکوپ اس کی وجہ سے چینج ہوا, لیکن میجر ریزن واز دا ہیومن ریسورس. ریکوائرمنٹ چینج, ریکوائرمنٹ چینج جو ہے آپ کے کلائنٹ کی طرف سے ہے. آپ کے کلائنٹ نے کہا تھا کہ مجھے یہ بلیک کلر کا چاہیے اور اس کی ڈائمینشن اس طرح کی ہوں پین کی. ایونچولی آپ نے اس کا سارا اسکوپ بنا لیا کہ ہاں جی میں نے بلیک پگمنٹ لے کے آنی ہے, اس کا کلر اس کوالٹی کا ہو, اس کمپنی کا ہو, اتنے اس کی بوٹل, سارا کچھ آپ نے اس کا وہ کر لیا. آپ کا کلائنٹ کہتا ہے کہ مجھے بلیک نہیں وائٹ میں چاہیے, سلور میں چاہیے. تو آپ کا وہ جو پریویس آپ نے اسکوپ ڈیفائن کیا تھا کہ وہ بلیک میں ہو اور اس کے کلر اس ڈائمینشن کا ہو, اتنے نمبرز کا کلر ہو, اس کا پرل ہو, اتنی کوٹنگ ہونی چاہیے, وہ جو آپ نے سارے, اور اس میں یہ گریڈینٹس نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اسکوپ میں ہم لوگ وہ بھی انکلوڈ کرتے ہیں کہ واٹ از ناٹ انکلوڈیڈ وہ بھی ہم شامل کرتے ہیں. تو وہ ساری ہماری جو ریکوائرمنٹس تھیں, وہ جو اسکوپ تھا وہ ریکوائرمنٹ کے اگینسٹ چینج ہو گیا. پروگرس ٹریکنگ, ٹریکنگ از دا پروسیس آف کمپیئرنگ ایکچوئل وتھ پلان.
help to understand the project issues and justify request for changes. With actual in hand, you will operate with facts. Plan characteristics are recorded with the help of baseline. Now we'll see کہ baseline ہم کسے کہتے ہیں. MS Project allows storing the project baseline. Baseline should be stored first when the planning stage is completed. آپ baseline سب سے پہلے آپ اپنی بیس لائن سیٹ کرتے ہیں ان اے وے کہ جب آپ کے پلاننگ ہو جاتی ہے تو آپ کا ایک سرٹن پلان ہوتا ہے کہ اسٹارٹنگ آف دا پروجیکٹ از January 1st ٹل 31st December. تو وہ آپ نے اپنی ایک بیس لائن سیٹ کر دی کہ 31st December تک میرے پاس یہ ٹائم پیریڈ ہے, پورا ایک سال 365 یا 364 ڈیز میرے پاس بنتے ہیں, اس میں اتنے ورکنگ ڈیز ہیں, اتنے مین آورز ہیں, یہ سارا کچھ آپ اپنے بیس لائن ایک سیٹ کر دیتے ہیں. اور اس بیس لائن کے وہ آپ کے پروجیکٹ کی اسکوپ کی بیس لائن ہوتی ہے, کیونکہ اسکوپ میں ہی آپ کی ساری چیزیں انکلوڈ ہیں, اور اس میں اس بیس لائن کے اگینسٹ آپ نے ایکچوئل اور پلان جو ہوتا ہے آپ نے اس کا ویریئنس چیک کرنا ہوتا ہے. اٹ کین بی اپڈیٹڈ ڈیورنگ دا پروجیکٹ امپلیمنٹیشن ٹو ریفلیکٹ چینجز, اور وہ اوبیسلی آپ کی چینج ہوتی ہیں, اور جب آپ کا پروجیکٹ ایگزیکیوشن میں چل رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ آپ کی چینجز وہیں پر آتی ہیں, اور اس میں جو چینجز آپ کریں گے وہ آپ کے ریفلیکٹ ہونی چاہیے. بیس لائن از اے اسنیپ شاٹ آف ٹاسک, ریسورسز اینڈ اسائنمنٹس. ٹاسک بیس لائن, for each task it will show plan characteristics of duration, start and finish, resource assigned, cost and dependencies. I guess آج کا جو لیکچر کا یہ جو پارٹ ہے یہ آپ کو کافی حد تک ریپیٹیشن لگ رہا ہوگا کہ ہم نے یہ پریویسلی کافی اس کو اسٹڈی کیا, ہم نے پریویسلی اس کو دیکھا, ہم نے یہ ساری چیزیں کہ وہ ٹاسک اس کے کون سے کمپوننٹس ہوتے ہیں, اس میں کہاں پہ اسٹارٹ ڈیٹ ہوتی ہے, اینڈ ڈیٹ ہوتی ہے, ڈسکرپشن ہوتی ہے, نیم آف ریسورس ہوتا ہے, لیٹ ارلی اسٹارٹ ارلی فنش, لیٹ اسٹارٹ لیٹ فنش, یہ ساری چیزیں وہ ٹاسک کے باکس میں ہمارے پاس ہوتی ہیں. لیکن ہم لوگ کیونکہ اسکوپ چینج کنٹرول کو پڑھ رہے ہیں یا اسکوپ کنٹرول کو پڑھ رہے ہیں, تو اس لیے ہم ان چیزوں کو سلائٹلی سا ٹچ کریں گے تاکہ ہم ریکال کر سکیں کہ اسکوپ جو ہے وہ کس چیز پہ بیس کر رہا ہوتا ہے. اس میں جب ہم اسکوپ کو ڈیفائن کرتے ہیں WBS کو ایکٹیویٹیز کو ٹاسک میں, تو وہی چیزیں بیک ٹریک ہونی چاہیے, اور وہ بیک ٹریک میں اگر آپ کو کچھ بھی چینج آتا ہے تو وہ کن کن ایریاز میں آ سکتا ہے. اور ایک ٹاسک اگینسٹ آل دیز, اف دس از اے ٹاسک تو ٹاسک ڈیوریشن میں بھی اس کا امپیکٹ جا رہا ہے, اسٹارٹ اینڈ فنش ڈیٹ, ریسورس اسائن, کاسٹ اور ڈیپینڈنسیز. تو آپ کے ان سارے ایریاز میں جہاں پہ بھی کچھ چینج آئے گا اس کا امپیکٹ کسی اور جگہ پہ لازمی آ رہا ہوگا. سو آپ نے وہ بھی آپ کی بیس لائن ہے. یوز آف بیس لائن, پلان ڈیٹا آر یوز ٹو کیلکولیٹ کریٹیکل پاتھ, فری اینڈ فلوٹ سلیک, early and late start and finish date. They also are used to monitor the project performance in terms of timeline and cost. Baseline option for entire project, for selected task, for a part of the project that starts from selected task. Okay, baseline ایک بڑے مزے کی چیز ہے میرے لحاظ سے, کیونکہ آپ ہر چیز کی بیس لائن سیٹ کرتے ہیں, آپ ہر چیز کو ایز اے بیس لائن لے کے چل سکتے ہیں. ایگزامپل, دس از ٹاسک 1, دس از ٹاسک 2, میں ان کی بھی ایک بیس لائن سیٹ کر دوں گا. وٹ آئی یوزلی ڈو از میں کپل آف ٹاسک کی بیس لائن سیٹ کر دیتا ہوں, اس کی بیس پہ نیکسٹ فیو ٹاسک کی فوکاسنگ بھی کر لیتا ہوں, اور اوور آل ٹاسک, ایگزامپل اف ٹاسک 1 2 3 4 5 ان کی میں نے ایک بیس لائن سیٹ کر دی یہاں تک, 5 6 7 8 9 10 ان کی بیس لائن سیٹ کر دی 5 سے لے کر 10 تک, اور ایک اوور آل بیس لائن 1 سے لے کر 10 تک میں نے سیٹ کر دی. سو I'll keep on evaluating, I'll keep on performing different forecasting, I'll keep on performing different kind of analysis, اور اسی انالیسس سے میں فورکاسٹنگ کر رہا ہوں گا, اسی انالیسس سے مختلف قسم کی کیلکولیشنز کر رہا ہوں گا, پرفارمنس کو اس پروگرس کو پرفارمنس کے بیس پہ چیک کر رہا ہوں گا. سو یہ میرے اپنے لیے جو ہے بیس لائن کی آپشنز میں کریٹ کر رہا ہوں. اسی طرح یہاں پہ بھی یہی ہے کہ فار انٹائر پروجیکٹ, آپ انٹائر پروجیکٹ January 1st سے لے کے 31st December تک آپ نے ایک بیس لائن کریٹ کی ہے. فار سلیکٹڈ ٹاسک, چند ٹاسک کے لیے آپ نے بیس لائن سلیکٹ کی ہے. فار پارٹ آف پروجیکٹ دیٹ اسٹارٹس فرام سلیکٹڈ ٹاسک, اور وہاں اس ایریا کے لیے جو سلیکٹڈ ٹاسک کے بعد آپ کا پروجیکٹ اسٹارٹ ہو رہا ہے وہ بھی ایک بیس لائن کے طور پہ سلیکٹ کر لیتے ہیں. ہاؤ ٹو ٹریک,
Specify the work completed in percentage. Use the tracking Gantt chart table to record actual information. Use other tables to see the project state from different perspective. جب آپ کا اسکوپ کنٹرول جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ اپنے جو ٹاسک ہوتے ہیں اس کی پرسنٹیج آف کمپلیشن آپ اس کو اسپیسیفائی کرتے ہیں. آپ اس میں گینٹ چارٹ یوز کر سکتے ہیں. گینٹ چارٹ جو ہے وہ آپ کو ایکچوئل انفارمیشن جو ہے ریکارڈ کرنے کا بہت ہیلپ کرتا ہے. یوز ادر ٹیبلز ٹو سی دا پروجیکٹ اسٹیٹ فرام ڈفرنٹ پرسپیکٹو. آپ مختلف ٹیبلز اس میں کریٹ کر سکتے ہیں. ویسے بھی آپ کے پاس مختلف ٹیبلز آ رہے ہوتے ہیں, ان کے تھرو آپ اپنے پروجیکٹ کے مختلف پرسپیکٹو سے کاسٹ کے لحاظ سے بھی دیکھ سکتے ہیں, ریسورس یوٹیلائزیشن کے لحاظ سے بھی دیکھ سکتے ہیں, ٹاسک لنکیج کے لحاظ سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح آپ اپنے جو اسکوپ ہے اس کو آپ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. یوزنگ ٹیبلز, ویو ٹیبل ویریئنس, شو ویریئنس ان ٹاسک ٹائمنگ بٹوین بیس لائن اینڈ ایکچوئل. آئی ریپیٹ, ٹیبل ویریئنس جو ہوتا ہے وہ آپ کو ویریئنس شو کرتا ہے ان ٹاسک ٹائمنگ بٹوین بیس لائن اینڈ ایکچوئل. جو آپ کے ٹاسک ٹائمنگ ہوتے ہیں, ٹاسک کا جو ٹائم آپ نے ایلوکیٹ کیا ہوتا ہے اس میں ایکچوئل اور بیس لائن جو آن گراؤنڈ آپ نے انٹر کیا ہوتا ہے ڈیٹا وہ, اور جو آپ نے بیس لائن سیٹ کی ہوتی ہے آپ اس کو ویو کر سکتے ہیں. ٹیبل ورک, شو ڈفرنس بٹوین بیس لائن اینڈ ایکچوئل ورک ایفرٹس. اور ٹیبل کاسٹ, شو ڈفرنسز ان کاسٹ بٹوین بیس لائن اینڈ ایکچوئل. جو آپ کے ورک ایفرٹس ہوتے ہیں, آپ نے اگر اس کے بیس لائن سیٹ کی تھی کہ 5 آورز میں ان 2 ٹاسک کو الوکیٹ کر رہا ہوں, یا آپ نے اپنی بیس لائن سیٹ کی تھی, یا 5 آورز ہم لوگ ان نیکسٹ 5 ویکس کے لیے ہم لوگ ہر ایکٹیویٹی کو 5 آورز دیں گے, یہ ایز اے بیس لائن آپ نے سیٹ کیا تھا. لیکن ایکچولی جب آپ اس میں ڈیٹا انپٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ وہ 5 آورز تو کسی جگہ اسٹینڈ نہیں کرتے. یو آر ایکچولی پوٹنگ 8 آورز فار ایچ ٹاسک. تو آپ ہر ٹاسک کے لیے 8 آورز آپ کو ڈالنے پڑ رہے ہیں. تو وہ آپ اس طرح اپنے مختلف آپشنز کے تھرو اپنے اسکوپ کو جب آپ ویو کر رہے ہوتے ہیں یا اسکوپ کو آپ اس کے چینجز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اسی کے حساب سے آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. شو ڈفرنسز ان کاسٹ بیس لائن, کاسٹ بٹوین بیس لائن اینڈ ایکچوئل. سیم از دا تھنگ کہ آپ اپنی کاسٹ کی بھی بیس لائن اور ایکچولی جو آپ کاسٹنگ آپ کر رہے ہوتے ہیں آپ اس کو جب دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو بیس لائن کے ڈفرنس بھی بتا دیتا ہے. دیٹس آل فار ٹوڈے. آج کا جو ہمارا انٹیگریشن کا جو ٹاپک تھا, ہم لوگ مانیٹرنگ کنٹرولنگ میں ہم نے انٹیگریشن کو دیکھا, انٹیگریشن کے ہم نے مختلف ایسپیکٹس کو دیکھا, انٹیگریشن کے ہم نے کس طرح انٹیگریٹڈ مانیٹرنگ کنٹرول, انٹیگریٹڈ چینج کنٹرول سسٹم ہم نے اس کو دیکھا. انٹیگریٹڈ چینج کنٹرول میں چینج کنٹرول سسٹم کیا ہوتا ہے, چینج کنٹرول سسٹم میں کنٹرول ہم کیسے کہتے ہیں, اس میں ہمارے پاس مختلف ہم نے دیکھا کہ انڈسٹری کے جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ انڈسٹری کے اسٹینڈرڈز سیم چیز کو مختلف ناموں کے ساتھ مختلف پرسپیکٹو میں کیسے یوز کر سکتے ہیں, وہ کیسے اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں, ہم نے اس کو اسٹڈی کیا. اسی کے ساتھ ہم نے سلائٹلی سے ٹچ کیا کہ پروجیکٹ اسکوپ کنٹرول کیا چیز ہوتی ہے, اسکوپ کنٹرول میں کون کون سے ایسپیکٹس ہیں, آپ کی کاسٹ جو ہے وہ کیا ہے, آپ کے ٹائم بیس لائن کیا ہے, اسکیجول, یہ ساری چیزیں, ریسورس بیس لائن, ہیومن ریسورس, آپ کے جو مٹیریل ریسورس ہے اس کی بیس لائن. سو یہ ساری چیزیں ہم نے آج کے لیکچر میں اسٹڈی کی ہیں. ول سی ایچ ادر نیکسٹ ویک ان اور نیکسٹ لیکچر. ٹل دین ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.